جیا کو اس کی صورت سے بھی نفرت ہو چکی تھی، مگر اس لمحے اسے بچوں کی طرح بلکتا روتا دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس نے دل میں سوچا اور ماضی کی ہر بات کو فراموش کر کے اسے معاف کر دیا۔ ہاں ہاں، اس سے زیادہ گھٹیا اور کمزور انتقام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ افسانہ نگار آخر اتنے بے وقوف کیوں ہوتے ہیں؟ فاطمہ نے افسانہ ختم کرتے ہی تبصرہ کیا۔ کیوں بھائی، آپ کون سا افسانہ تم نے پڑھ لیا؟ کہتی ہیں کہ یہ افسانے کہانیاں سب زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں اور حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں مانتی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر اتنا ظلم کرے اور آخر میں معافی مانگے اور آپ مہان دیوی بن کر اسے معاف بھی کر دیں؟ فاطمہ غصے سے بولی، ابھی تم نے زندگی دیکھی ہی کتنی ہے، کیا پتہ شادی شدہ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہو۔ ندا نے نرمی سے کہا۔ توبہ توبہ، باز آئی میں ایسی شادی سے۔ فاطمہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ، مت بولا کرو اتنا فالتو، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ ندا جو کہ فاطمہ سے صرف 1 سال بڑی تھی، اسے ڈراتے ہوئے بولی۔ فاطمہ ڈر کے مارے ایک بار پھر کان پکڑ کر خاموش ہو گئی۔ ہیرا نے لکھتے لکھتے قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ اف، وہی پرانی کہانی، اب کیا آگے یہ لکھوں کہ فاطمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ نہیں، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ہیرا نے اپنی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہ ایک افسانہ نگار تھی، مگر اب کچھ نیا لکھنا چاہ رہی تھی۔ ایک ہی طرح کے افسانے لکھ لکھ کر وہ بور ہو چکی تھی، اس نے کہانی ادھوری چھوڑ دی۔ چند دن بعد اس نے دوبارہ کہانی کو آگے بڑھانا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دوران اس کی اپنی شادی طے پا گئی۔ پھر شادی کی تیاریاں، شادی اور شادی کے بعد کی زندگی میں وہ ایسی مصروف ہو گئی کہ لکھنا لکھانا سب ایک طرف رہ گیا۔ ہیرا جو افسانے لکھنے میں ماہر تھی، اپنی زندگی کی ڈور کو بھی افسانوں کی طرح سلجھانے لگی۔ میاں کے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ ساس کا دل جیتنے کی کوشش میں لگی رہی۔ آخرکار اس نے پسندیدہ بہو کا درجہ حاصل کر ہی لیا۔ ساس اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتی، نندے دیور سب اس کے گن گانے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور ہیرا کو پتہ ہی نہ چلا۔ آج جب اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ 15 برس بیت چکے ہیں۔ اچھی بہو، اچھی بیوی، اچھی ماں اور بھاوج بننے کے چکر میں وہ خود کہیں کھو گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، ایک عورت میں بدل چکی تھی۔ ایسی عورت جس میں بظاہر کوئی چمک باقی نہ تھی۔ آئینے میں نظر آنے والی یہ عورت کون تھی؟ یہ ہیرا تو نہیں ہو سکتی، نہیں یہ میں نہیں ہو سکتی۔ ہیرا اپنے خیالوں میں گم تھی کہ وسیم، اس کا شوہر، ایک عجیب بات کہہ کر اس کے سر پر بجلی بن کر گرا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے کوئی اور پسند آ گئی ہے اور شاید وہ دوسری شادی کرے۔ کیوں؟ آخر میں نے آپ کے لیے کون سا کام نہیں کیا؟ ہر چیز وقت پر ملتی ہے، گھر صاف ستھرا رہتا ہے، امن اور سکون بھی ہے۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، پھر آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ ہیرا سراپا سوال بن چکی تھی۔ کیوں؟ وسیم نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کبھی گھر اور کاموں سے ہٹ کر اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے؟ ذرا آئینے میں دیکھنا خود کو بھی۔ کرتی ہو مجھ سے؟ وسیم نے گہرا سوال کیا۔ ہیرا آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ بے ڈھنگا سراپا، جگہ جگہ جھانکتے سفید بال اور بے رنگ چہرہ، یہ میں ہوں؟ اس نے دوبارہ اپنے آپ سے پوچھا۔ کیا کرتی تھی تمہاری ہیروئن افسانہ نگار صاحبہ؟ آئینے میں کھڑی ہیرا نے خود سے سوال کیا۔ تو کیا میں بھی ایک افسانہ بن رہی ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے جیسے خود کو نیند سے جگایا، دراز سے برسوں پرانی ڈائری نکالی۔ آخری صفحات پر فاطمہ کی ادھوری کہانی درج تھی۔ اچھا، تو یہ کہانی ادھوری اس لیے تھی، اب مجھے فاطمہ بن کر اسے مکمل کرنا ہوگا، وہ سوچ کر مسکرائی اور وہ اپنے لیے کچھ باتیں نوٹ کیں۔ آج کی تاریخ درج کی اور 3 مہینے بعد اپنی شادی کی 16ویں سالگرہ کی تاریخ لکھ دی۔ نیچے ایک جملہ لکھا اور مسکراتے ہوئے پڑھا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اگلے ہی دن ہیرا نے خود کو بدلنے کا آغاز کر دیا۔ اپنے چہرے اور جلد کا خیال رکھا، بالوں کو ڈائی کروایا اور جدید طرز کی کٹنگ کرائی۔ ڈائٹ پلان
شروع کیا، بوتیک کے سروے کی اور ایک اچھے ڈیزائنر سے اپنے لیے بہترین کپڑے تیار کروائے۔ اس دوران وسیم پر بھرپور توجہ دینا بھی شروع کر دی، نہ اس سے کسی لڑکی کے بارے میں سوال کیا، نہ کوئی شکایت۔ بس وسیم کی پسند کے کھانے بنانے لگی اور اس سے بے تکان باتیں کرنے لگی اور رات کو واک پر ساتھ جانے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ شادی کی سالگرہ میں اب 15 دن رہ گئے تھے۔ آج ہیرا نے آئینے میں خود کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ یہ بدلی ہوئی ہیرا تھی۔ روزانہ ہلکا پھلکا تیار رہنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں واک پر گئے ہوئے تھے۔ وسیم کافی الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جب وہ دوسری شادی کا سوچ رہا تھا تو اب ہیرا میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو عجیب بے ڈھنگی لگتی تھی، اب کیوں نہیں لگ رہی؟ وسیم اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ناکام تھا۔ اصل میں ہیرا نے اتنی آہستگی سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی تھی کہ کچھ بھی اچانک نہیں ہوا۔ یہ بات وسیم کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ 2-3 دن بعد ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار سب کو بلا لوں۔ آپ بھی جسے چاہیں انوائٹ کر لیں، ہیرا نے کہا۔ جیسے دل چاہے، وسیم نے جیسے پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اس پر ہیرا مسکرا کر بولی، جی جس کو بھی۔ وسیم نے دوستوں کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی بلا لیا۔ اچھا ہے، وہ سمجھ لے گی کہ میں دوسری شادی کا کیوں سوچ رہا ہوں۔ کالی ساڑی پہنے، موتیا کے پھولوں کا زیور سجائے اور نئے انداز سے سیٹ کیے ہوئے بالوں کے ساتھ ہیرا نے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ تمہیں آج جیتنا ہے ہر حال میں۔ وہ وسیم کے ساتھ چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی۔ ہال میں سب کی نظریں ان پر تھیں۔ وسیم بھی اسے اس روپ میں دیکھ کر حیران تھا۔ کہاں تو وہ ہر وقت ایک بے رنگ بے ترتیب ہیرا اور کہاں یہ ہیرا جس پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ آج بھی بہترین جوڑی ہے آپ کی، کسی نے تعریف کی تو مسکرا دی اور کیک کاٹنے کے بعد مہمانوں کی توازے میں مصروف ہو گئی۔ ایک طرف وسیم کے ایک دوست نے دبے دبے لہجے میں کہا کہ تم تو کہتے کہ تمہاری بیوی بہت بے ڈھنگی ہے، اس لیے دوسری شادی کا سوچ رہے ہو۔ ایسی عورت بے ڈھنگی ہوتی ہے؟ اگر یہی معیار ہے تو مجھے تو معاف ہی رکھو۔ وسیم کچھ کہنے کے لیے مڑا، لیکن وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ ہیرا نے دور کھڑے ایک عورت کو وسیم سے بات کرتے دیکھا۔ اچھا تو یہ ہے وہ، ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا، مگر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ دعوت کے اختتام پر ہیرا اپنے کمرے میں آئی۔ وسیم بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن الفاظ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ وسیم نے آخرکار کہا کہ سوری ہیرا۔ ہیرا نے مسکرا کر جواب دیا کہ محبت میں اعتماد ہوتا ہے، سوری نہیں۔ وسیم خاموش ہو گیا۔ ہیرا نے اپنی ڈائری اٹھائی۔ اس نے صفحے کو کھولا جہاں 3 مہینے پہلے اس نے ایک جملہ لکھا تھا۔ اس نے جملہ پڑھا، فاطمہ نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ ہیرا فاتحانہ انداز سے مسکرائی، ڈائری بند کی اور زندگی کے نئے سفر کی جانب قدم بڑھا دیے۔